راشد بھائی کی دعوت پر یہاں تشریف لائے. آل کلفرن تاجر اتحاد کے تمام کمیٹی کا اور راشد بھائی کا میں جامع الائنس کی طرف سے اور آپ تمام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایسی محفل رکھی, ایسے لوگوں کو بلایا. یہ ایک آپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا. میں چاہوں گا کہ راشد بھائی کی اور ان کی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے تمام لوگ ایک پرزور تالیاں ذرا بجائیں. اور دوسری بات, جیسا کہ میں شیخ ارشاد چیئرمین جامع الائنس مارکیٹ ایسوسی ایشن, میں یہاں پر میڈیا پر اور آپ تمام میرے سینئر جونیئر میرے ساتھ سینئر سارے سینئر ہیں, میں آپ تمام کو گواہ بناتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تاجر کوس کے لیے, تاجر برادری کے لیے, کراچی کی تاجر برادری کے لیے بالخصوص اگر میرے کسی سے کوئی ذاتی اختلافات ہیں یا کوئی معاملات ہیں, وہ اپنی ذات کو بالائے طاق کرتے ہوئے میں اس کو ختم کر کے کراچی کی تاجر برادری کو یکجا کرنے کے لیے ہر ٹائم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہوں. جب جہاں جیسے جس جگہ میری ضرورت ہے میں حاضر ہوں. یہ میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ تاجر برادری کے لیے میں حاضر ہوں اور اس معاملے کو میں ختم کرتا ہوں. لہٰذا اگر کسی کے دل میں میرے لیے کوئی بدگمانی ہے, کوئی بات ہے, کوئی ایسی رنجش ہے, ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں, جانے انجانے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, کہ سخت تلخ بات میرے منہ سے نکل گئی ہو, تو میں گزارش کروں گا خدا را کہ پیٹھ پیچھے کوئی بات کرنے سے بہتر ہے کہ وہ سامنے آ کر مجھ سے بات کرے کہ جی آپ نے یہ میرے ساتھ غلط بات کی تھی, میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی, تو میں اس کے ساتھ اگر مجھے وہ بات لگے کہ ہاں واقعی میں نے بات میں غلط کی تھی تو میں ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں. دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے یہاں پر ساتھیوں نے یہ کہا کہ اب وقت کسی بھی سیاسی پارٹی کے پیچھے کھڑے ہونے کا نہیں ہے, بلکہ سیاسی پارٹیوں کو اپنے پیچھے کھڑے کرنے کا ہے. اور وہ تب ممکن ہوگا جب ہم سب پورے کراچی کی تاجر برادری ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوگی. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں جو لوگ موجود ہیں, اسٹیک ہولڈر موجود ہیں, یقیناً جیسا ہمارے فہیم بھائی نے جو بات کہی, بہت اعلیٰ اور بہت شاندار بات کی کہ اب ہم ان لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تسلیم نہیں کریں گے کہ جن کے پاس کوئی اسٹیک نہیں ہے, 4 دکانیں نہیں ہیں, 6 دکانیں نہیں ہیں, لیکن نام بڑے بڑے رکھ لیے, میڈیا کے اوپر 5,000 دے دیے, 10,000 دے دیے اور بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو پورے کراچی کا تاجر لیڈر شو کر دیا اور اس پہ پورے کراچی کی تاجر برادری کا سودا بھی کر دیتے ہیں. بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کراچی کی تاجر برادری کو بیچ دیتے ہیں. ہمیں معلوم بھی نہیں چلتا کہ یہ کیا کر کے آ گئے. یقیناً آج ایسا نہیں ہوگا. آج اگر آپ تمام لوگ اس بات سے متفق ہیں تو آپ لوگوں کی تالیاں بجائیں گی. میں چاہوں گا کیمرہ گھوم جائے کہ اگر آپ لوگ متفق ہیں ایسا ہونا چاہیے تو آپ لوگوں کی تالیاں بجائیں گی, بتائیں گی کہ آپ لوگ متفق ہیں. عالم بھائی متفق نہیں اس بات سے شاید. عالم بھائی کی تالیاں, عالم بھائی کی تالیاں, بھائی ادھر لالا, ادھر عالم بھائی کی تالیاں, عالم بھائی کی تالیاں نہیں بج رہی. تالیاں کہ ہم متفق ہیں یا نہیں ہے, بھوک لگ رہی ہم ہے, متفق ہیں یا نہیں. عالم بھائی جلدی گئے, ٹائم نہیں, ویڈیو بن رہی ہے. تالی زبردست. تو بات یہ کہنے کی کہ یہ ہو گیا. اچھا دوسرا, یہاں تو یہ باتیں کنفرم ہو گئی کہ ہم کسی بھی سیاسی پارٹی کے پیچھے اب کھڑے نہیں ہوں گے. اور جو اعلان جس نے کیا ہے اس پر میں یہ بات واضح کر دوں کہ میں اپنی نظر میں اپنے ہاتھ رکنی ایک کمیٹی بنے گی اور وہ کوشش کرے گی تمام لوگوں کو یکجا کرنے کی, ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرنے کی. اگر اس کے باوجود کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں جڑتا, تو پھر اس کا اللہ اور اس کا حامی و ناصر ہو, اللہ جانے اور وہ جانے. کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے آج جو کوشش کی ہے وہ بھرپور کوشش کرنے کی کوشش کی کہ تمام لوگوں کو یکجا کیا جائے, ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے. اس کی مثال میں نے دے دی کہ میرا چہرہ شاید کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے, تو میں نے آج ٹی وی میں اپنا ویڈیو کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ جی اس بات کو بھی میں ختم کرتا ہوں, تیار ہوں. تو میری طرف سے میں یہ کہوں گا کہ شیخ حبیب صاحب کا ایک نام ہمارا, عالم بھائی کا ایک نام ماشاءاللہ ہمارا موجود ہے. اچھا راشد بھائی میں سمجھتا ہو جائے, الطاف لالا ہو جائے, الطاف میرا لالا میرا نام نہیں. تو یہ بہرحال ایک سجیشن ہے, یا پھر ہم ایسا کریں اس ویڈیو کو بند کرنے کے بعد ہم آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں, ایک مشورہ کر کے وہ کر لیں. لیکن بہرحال ہاں اس میں یہ کہ یہ ایک 7 رکنی کمیٹی کنفرم ہو گئی, یہ ہم تشکیل دے رہے ہیں. یہ آج کی اس میٹنگ کا میں سمجھتا ہوں کہ کنکلوژن ہے اور یہ اس کا ایک ریزلٹ ہے. اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم تمام کو یکجا کریں اور اس کے بعد کوئی بڑا لائے عمل کریں
اور بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے نا ہم اپنا احتجاج ہڑتال چابیاں جو بولا گورنر آفس جو جیسی بھی جاوید صدیقی میں جو بھی ہوگا پھر وہ بیٹھ کے اس کمیٹی کا بھی دائرہ کار بڑھے گا. اس میں جو لوگ جمع ہوں گے لازمی ان کو بھی شامل کیا جائے گا. اور لوگ میری بھی ریکویسٹ یہی ہے کہ لوگ ایسے جمع کیے جائیں جو تاجروں کا سودا نہ کریں, جو تاجروں کے مفاد میں باتیں کریں, جو حق اور ایمان کی بات کہیں. میں بھی یہی بات کہوں گا جو باتیں دوسرے لوگوں نے کہیں. باقی اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی بات رہ گئی ہو, کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم راشد بھائی کی طرف سے تمام کی طرف سے ہم اس پر معافی چاہتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بروز منگل 30 جولائی 2024 کو راشد بھائی کے پاس ایک تاجروں کی میٹنگ رکھی گئی اور اس میٹنگ کے اندر آج ایک فیصلہ کیا گیا کہ ایک رابطہ کمیٹی تشکیل دی جائے. اور رابطہ کمیٹی میں ماشاءاللہ ہمارے راشد خان صاحب, ہمارے عالم بھائی, کاشف صابرانی بھائی, شیخ حبیب صاحب, حسین قریشی بھائی, جاوید ارشاد بھائی, عمران بٹ صاحب, راشد علی شاہ صاحب اور جاوید قریشی بھائی, یہ 7 لوگ اس کمیٹی میں تمام لوگوں کی مشاورت سے اور تمام لوگوں کی جو ہے نا رائے سے ان کو آج متفق مطلب یعنی کہ فیصلہ کر کے ان کو رابطہ کمیٹی کا مطلب عہدیدار بنا دیا گیا ہے. اور آج سے یہ لوگ رابطہ کمیٹی کے عہدیدار ہیں. اور اب ان لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ کراچی کی تمام تاجر برادری کو یکجا کریں گے. اب وہ کیسے کریں گے یہ تمام لوگ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ڈیپینڈ کرنے کے بعد ان سب کو یکجا کرنے کے بعد پھر کوئی کراچی کا فیصلہ کیا جائے گا. فی الحال کراچی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا. جو آدمی, جو شخص, جو ایسوسی ایشن جہاں جس طرح بھی احتجاج کر رہی ہے وہ اس کا حق ہے, وہ کرتی رہے, اس میں کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے. لیکن جب کراچی کا پورا تاجر برادری ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ ان کے ذریعے اس رابطہ کمیٹی کے ذریعے کھڑی ہو جائے گی, اس کے بعد ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے گا. اور وہ لائحہ عمل پچھلے معاملات کی طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ, بھرپور طریقے سے اور بہت زبردست ایک میں سمجھتا ہوں مکہ کی حیثیت رکھے گا. اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی سیاسی پارٹی کے پیچھے اب نہیں چلیں گے, بلکہ تمام سیاسی پارٹیاں اب ہمارے کہنے پر چلیں گی. اور یہی ہمارے اب جو ہے نا ایم ہے. اور ہم انشاءاللہ ایف بی آر ہو یا کے الیکٹرک ہو یا کراچی کے اور دیگر معاملات ہوں, اب ہم انشاءاللہ یکجا ہو کے اس کو منوائیں گے اور یہ پیغام انشاءاللہ اسلام آباد تک پہنچائیں گے, اللہ نے چاہا تو. مخلص ہوں اور کسی بھی وقت کسی بھی طرح کسی بھی جگہ ساتھ کھڑے ہوں. اور ایسا نہ ہو کہ جب ہمیں کوئی موقع آئے, ہمیں کچھ آگے بڑھنا چاہیے, کام کرنا چاہیے, جیسے کہ فہیم نوری بھائی, اللہ تعالیٰ بھائی نے احتجاج کر کے دکھا دیا. اگر جب ہم کسی آگے جاتے ہیں, کسی بڑے پیمانے پہ جاتے ہیں, تو اس پر یہ نہ ہو کہ میں بغلے جا کر آؤں کہ شاہد سنارا کدھر ہے پتہ نہیں, احمد شمسی بھائی کدھر ہے یار معلوم نہیں, جاوید قریشی بھائی کدھر ہے بھائی معلوم نہیں. تو آج کا ایجنڈا یہ بات کا ہے کہ آج ہم تہیہ کریں, ہم فیصلہ کریں کہ ہم کسی جگہ کھڑے ہوں. تو ہم جتنے لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں کم از کم ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہوں, اور اس پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کے بعد آج ہم یہ وعدہ کریں گے کہ باقی تمام لوگوں کو بھی جمع کریں گے, ان سب کو بھی لے کر آئیں گے, ان سب کو بھی کوشش کریں گے کہ وہ آئیں. لیکن کوئی شخص پھر آ کر اس سنیریے کو, اس ایک گلدستے کو توڑنے کی بات کرتا ہے, خلاف کرنے کی بات کرتا ہے, تو اس کے لیے کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ جو ماضی میں ہو چکے جذباتی فیصلے, کیا آج بھی وہی فیصلے لیے جائیں گے یا نہیں؟ ہم سب بھاگیں گے نہیں, ایک ہی جگہ کھڑے رہیں گے اور آپس میں مشاورت کے ساتھ بات کی جائے گی. آج سب سے بڑا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے میری نظر میں کہ آج یہ ہے کہ آج آپ سب لوگ ایک عہد کریں. کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتے ہیں تو منع کر دیں کہ ہم نہیں کر سکتے. پھر انڈیویجلی جیسے کام چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے. جیسے آج اعلان ہو گیا کہ بولٹن مارکیٹ پہ دھرنا ہے, انہوں نے احتجاج کر لیا, کل میں جامع کا میری سمجھ میں آئے گا میں کروں گا, میری سمجھ میں آئے گا میں نہیں کروں گا, کسی اور کا سمجھ میں آئے, عالم کا بولٹن مارکیٹ پہ سمجھ میں آئے گا, عالم شامل ہوگا اس دھرنے میں, عالم کا سمجھ میں نہیں آئے گا نہیں ہوگا. شیخ صاحب کورنگی میں کریں نہیں کریں, راشد کاشف صابرانی بھائی لائٹ ہاؤس پہ کریں نہیں کریں, ان کی مرضی ہے. لیکن جب اتحاد کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی. اور ان لوگوں کو جن سے ماضی میں سیکھ چکے کہ جب موقع پڑتا ہے تو سب کو استعمال کرتے ہیں, اور موقع پڑنے کے بعد ان سب کو ٹیشو پیپر کی طرح رگڑ کے پھینک دیا جاتا ہے. تو اب ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں اپنا ارشاد بھائی, جو یہ چیز ہم نے کی نا, ہم سب کی سنتے آ رہے تھے, سارے گروپوں میں ہم نے دیکھا, سب صرف باتیں ہی ہو رہی تھی
پھر میں نے فہیم نے ہم نے پروگرام کیا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، لیکن ہم اس کے لیے 8 دن تک ہم ساری مارکیٹوں میں ایک ایک دکان پر گئے، ایک ایک دکان پر، مارکیٹ کے اندر نہیں، ہر دکان پر سب کو ہم نے پوچھا ہے، انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب جا کے ہڑتال کی اور جب ہم گورنر سے ملے، گورنر نے پہلے بات کی تھی تمام تاجر برادری کراچی کی، اس پہ فہیم نے اس کو بولا نہیں، آپ صرف صدر الائنس کا نام لو، کراچی کی تاجر برادری ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنا کام کروانا ہے، ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو ہم تاجر برادری کو شامل کر کے کریں گے، یہ فہیم نے کہا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی، ویڈیو کے اندر اس نے کلیئر کہا ہے کہ صدر الائنس آئی ہے۔ تو وہ یہ چیزیں ہم کرتے اس لیے کہ ہم نے سب کو دیکھا، کوئی کرنا نہیں چاہ رہا تھا، ہم سب دکانوں پہ گئے، اس کے بعد کیا، اور راشد سب سے پہلے میرے پاس آیا، میرے ساتھ کھڑا ہوا، اس نے مجھے کہا تھا بھائی کل سے اگر آپ کر رہے ہو تو میں 8 دن آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچا آپ کو میں بلاؤں گا دوسروں کو، لیکن ہم نے میٹنگ کرنی تھی، مشاورت کسی حال میں کرنا تھا، ہمیں بیٹھنا تھا، بالکل بیٹھنا بھی یہ چاہیے، ضروری ہے۔ اب یہی بات جو آپ کی ہے کہ ہم سے جو ناراض ہیں ہم ان کے پاس بھی جائیں گے، ان سے بھی ملیں گے، اور ہمیں سب کو مل کے چلنا ہے۔ اور میرا آج بلانے کا تمام دوستوں کو میرا ایجنڈا بھی یہی تھا کہ آؤ یار مل کے، شکوے شکایت ناراضگیاں بہت ہو گئی، اب آؤ مل کے شہر کے لیے کچھ کریں، اگر جو کرنا چاہتے ہو، اور اگر جو نہیں کرنا چاہتے ہو تو شیخ ارشاد والی بات جو جہاں ہے وہ وہیں رہے۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری نا اتفاقی سے ہم لوگوں کو ہی نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک ایک جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے پیچھے 100 500 دکاندار ہیں، یہ ایک بندہ ایک نہیں ہے، یہ 500 یا 1000 آدمی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ تو ہم جن لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا تو پھر ان کو بھی دھوکہ نہ دے، ان کو کہے بھائی جیسا ہو رہا ہے ویسا آپ کو بھگتنا پڑے گا، یا تو پھر واقعی حقیقی اور ہمارے ساتھ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ زیادتی ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو ہم اس ظلم کے آگے کھڑے ہو کر کے اپنے لوگوں کو ان کے رائٹ دلا دیں، اور یہ جب ملے گا جب ہم میں اتفاق ہوگی۔ یہ دیکھیں شریف میمن کی یا ان کی ناراضگی تھی، اس کو دور کرنے میں نے کیا بھگتا ہے میرا اور میرا خدا جانتا۔ میں کارپیٹ ہو کے دونوں کے آگے بچا رہا تو جا کے کہیں معاملہ ہوا۔ اب اگر میں کسی کو کہوں کہ ہاں میں تیرے ساتھ ہوں، تو صحیح کہہ رہا ہے، تو یہ تو غلط ہو جائے گا۔ ہم جو جب سارے ساتھی ساتھ ہو نا، تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ارشاد کے ساتھ ہوں یا ارشاد ہمارے ساتھ، ہم سب ساتھ ہیں۔ اس کے اندر اگر کراچی کے لیے بہتری کے لیے چاہ رہے، اب انکم ٹیکس کے آفس میں وہ لڑائی اچھی ہے یا بری ہے، یہ لڑ رہے تاجروں کے لیے، یہ لڑ رہے تاجروں کے لیے، ہم نے دیکھا ہے کہ لڑ رہے۔ اب وہ صحیح ہے یا غلط، تو آپ آ جائیں نا، آپ سامنے آ جائیں، ان کا اس کا قبلہ درست کریں، جتنی اس کی سمجھ ہے اتنا وہ کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے جب ہم ایک ہوں گے اور ہمارے مقصد نیک ہوں گے، ہم سب کو خیر رسائی پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ لوگ اپنا فیصلہ کر لے کہ واقعی ہمیں ایک ہونے میں فائدہ ہے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں، نہیں تو ہم اپنی اپنی جگہوں پہ تو کام کر ہی رہے۔ کسی کو عزت کی کمی نہیں ہے، کسی کو پیسے کی کمی نہیں ہے، کسی کے اپنے مفادات نہیں ہیں، سب کے مفاد ہمارے مفاد ہے، اور خاص طور پہ تاجروں کے مفاد اور میرا مفاد ہے۔ میرا مفاد تو اپنی جگہ پر ہے، تو اس کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں۔ تو آپ سب بھائیوں سے مشورہ کریں گے اور ساتھ میں پھر فیصلہ کریں گے، اور وہی والی بات جو لوگ ہماری بات کو مائنس میں لے رہے یا غلط سمجھ رہے، ہم ان کے پاس جائیں گے، اپنی صحیح بات کی تشریح کریں گے۔ جیسے الطاف لالا نے فرمایا کہ میں ایک ایک دکان پہ گیا، مارکیٹ پہ نہیں گیا۔ جب ان لوگوں سے ہم نے ان کا ارادہ پوچھا، وہ ہمارے ساتھ تھے، ہم آگے بڑھ گئے، ہم نے روڈ بھی بلاک کیا، ہم گورنر تک بھی پہنچ گئے۔ ایک دن کی بات ہے، 12 گھنٹے کے اندر ان کو گورنر نے طلب کر لیا۔ اگر ہم پوری کراچی کی سطح پہ جائے کہ ہم کو حکومت نہیں بلائے گی؟ اصل میں ہم نے پتہ ہے کیا کر دیا، ہم نے اپنی وقت کھو دی ہے۔ آج تاجر کہیں جاتا ہے نا تو کہتا ہے یار دے دو 2-4 دن کا لولی پاپ، چلا جائے گا، اور کیا۔ کیوں؟ ہم نے اپنی حیثیت ہی بھول گئے، ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ تاجر بھائی بہت بڑی چیز ہے، یہ سنت عمل ہے، انبیاء نے کیا۔ اگر سنت عمل نہیں ہوتا تو انبیاء نہیں کرتے، خلفائے راشدین نہیں کرتے۔ تجارت بڑی چیز ہے۔ آج ہم نے تجارت کو لے کر جو ہے نا گلی کا بندر بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے۔ اگر ہم آپس میں ایک ہو جائے، خدا کی قسم ہمیں عزت ہے، ہمارے پاس چل کے نہ آئے تو بولنا میرے کو۔ تو بس اس سے زیادہ بات میں